کسی کی ذات ایسی معتبر ہو سکتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ برکت ملے، اس کے نام کے ساتھ ذہنیت درست ہو جائے؟ اور مسلمان تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ ہی کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے کام انجام دیتے ہیں، چاہے سواری پہ سوار ہونا ہو، کھانا کھانا ہو، سونا ہو، ہر مقام پر اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، وہ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس موقع پر جب آپ سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ فرشتے تو نور سے بنے ہیں، آدم مٹی سے، جنات آگ سے، یہ بتاؤ تمہارا رب کس چیز سے بنا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کی کہ جب کوئی آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھے تو آپ انہیں کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے تمام کاموں میں، اس جیسے کام کسی کے نہیں۔ ہے کوئی ایسا جو ایک ہی وقت میں زندگی بھی دیتا اور موت بھی؟ کیا ہم اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کر رہے؟ ایک ہی وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، اور وہی وقت کسی کی موت کا وقت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے ان سے سوال کیا تھا یہ بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ زندگی کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے اور موت کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت اپنے رب کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا۔ اب کیا جواب دو؟ کیونکہ اب تو ساری دنیا کے سامنے بات آ جائے گی کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سورج تو سورج ہے، انسان اپنی ذات پر کیا اختیار رکھتا ہے؟ آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ سانس روک کے دیکھ لیجیے، آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو روک کے دیکھیے، آپ کوئی آرڈر دے کے تو دیکھیے اپنے لیور کو، اپنے ہارٹ کو، اپنے دماغ کو، اپنے گردوں کو، کسی حصے کو، اپنی آنکھوں کو۔ آپ فزیکلی جیسے بھی وہ آنکھیں کام کر رہی ہیں یا آپ کا لیور، آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ، اس پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ ایک ہے اپنی تمام صفات میں، اپنے تمام کاموں میں، اپنے اختیارات میں۔ نہ اس کی جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی جیسی کسی کی صفات ہیں۔ سارے پیغمبروں نے جس وقت انسانوں کو اپنے رب کی طرف بلایا تو ان کی صفات ہی سب کے سامنے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بے مثال ہیں، اس جیسا کوئی سننے والا نہیں، اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، افق کے پار نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسے انسانوں کو ڈسپلن کیا جاتا ہے، کنٹرول میں رکھا جاتا ہے؟ آپ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں، آپ کسی ہائی وے پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک سٹیٹمنٹ ڈرائیورز کو سیدھا کر دیتی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا میٹر کرتا ہے۔ تو کیمرے کی آنکھ سے فرق آتا ہے، تو جس کو یہ یقین آ جائے میرا عمل میرا رب دیکھتا ہے، اس کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا
کتنے پیارے طریقے سے تربیت کی تھی. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی پتھر کے نیچے ہو، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. وہ ذرہ آسمانوں میں چلا جائے، کسی سیارے پر یا سیاروں کے بیچ میں، کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا اتنی وسیع گیلیکسیز کے درمیان کوئی ذرہ کہاں گیا. اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اگر وہ زمین پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، تو ہمارا کوئی عمل اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. ہم اپنے اعمال کو چھپا نہیں سکتے. ریلی یہ انسان کی زندگی کی تبدیلی کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کو کیسے بدل دیتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں بتا دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہر کام کے لیے محتاج ہیں. اب سوچئے، یہ سانسیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی آکسیجن اتنی وافر مقدار میں ہے اور ہمارے پھیپھڑے درست کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکل نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کسی کے پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں یا ارد گرد آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، کیسے یہ سانسیں تنگ ہونے لگتی ہیں. کبھی کبھی آپ کسی جیتے جاگتے انسان کو دیکھیں جس کے ساری باڈی ٹھیک کام کر رہی ہے، لیکن پھیپھڑوں میں اب اتنی بساط نہیں ہے، آکسیجن پہ پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، آرٹیفیشلی آکسیجن دی جا رہی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں زندگی کا امکان نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی کا امکان پیدا کیے ہوئے کہ پھیپھڑوں میں قوت نہیں، لیکن پھر بھی پھیپھڑوں کے لیے آرٹیفیشلی کام کرنے کی ایک صورت پیدا کر دی. تو وہ اللہ ہے قدرتوں والا. انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. اور ضرورت مند کیسی کیسی ضروریات رکھتے ہیں. جیسے انسان اولاد کی ضرورت رکھتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری قوتیں زوال پذیر ہو جائیں گی، میرے بچے، میری اولاد میرے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کیونکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، نہ میں کسی کا باپ، نہ میں کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی ضرورت. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ اس صورت کے اختتام پر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے اس جہان میں. اگر کہ ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. دن اور رات کا جوڑا ہے، روشنی اور اندھیرے کا جوڑا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے، آنکھوں کے جوڑے آپ اپنے چہرے پہ دیکھتے ہیں، کانوں کا جوڑا ہے. اللہ نے مزاجوں کا بھی جوڑا بنایا ہے، کیفیات کا بھی جوڑا ہے، جذبات کا بھی جوڑا ہے، خوشی اور غم، امید اور نا امیدی. تو اپوزٹ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑے موجود ہیں، لیکن اللہ کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھی سورہ الاخلاص، جس کی صفات بے حد اہم ہے، جو زندگی میں تبدیلی لانے والی ہیں. 113ویں سورت سورہ الفلق ہے. 1 رکوع 5 آیات پر مشتمل ہے.
سورت کے بارے میں ایک بہت پیاری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. امیجن کیجئے گا، ابن عابس جوہنی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، آپ سواری پر سوار تھے، میرے ہاتھ اللہ کے رسول کے قدموں پر تھے اور میں ان سے کہہ رہا تھا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف سکھا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سورت سورہ الفلق اور سورہ الناس سے مرتبے میں زیادہ نہیں ہے، ہرگز زیادہ نہیں ہو سکتی کوئی سورت مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. یہ معوذتین کہلاتی ہیں دونوں صورتیں، دو پناہ گاہیں، دونوں میں شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، جن میں سے پہلی سورہ الفلق ہے. آئیے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. رب تو وہ سارے جہان کا ہے، انسان کو اس نے عزت دی ہے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی جس کا انسان پر اختیار ہے، کنٹرول ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے میرا کنٹرول ہے، کنٹرول اسی کا جس کی ملکیت میں ہے ہم. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. معبود وہ ہے جو فریادیں سنتا ہے، معبود وہ ہے جو داد رسی کرتا ہے، معبود وہ ہے جو اکیلا عبادت کا حق رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی پناہ تلاش کرتا ہوں. من شر الوسوس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے. وسوسہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو. وہ خیال ایک بار ڈالتا ہے، دوسری بار، تیسری بار جب وہ دیکھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا تو وہ مسلسل خیال ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں ہے، اسے اپنے دل کی بات لگتی ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ابلیس انسان کا دشمن ہے، اس کے ایجنٹ انسان کے دشمن ہے. ابلیس کا انسان پر زور نہیں چلتا، وہ صرف انسان کے خیال کی رو کو کنٹرول کرتا. ایک پنجابی شاعر ہے جوگی جیلمی، جس بات کو واضح کرتا ہے کہ خیال کی کتنی پاور ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، کہ زندگی جو ہے وہ نہ مال سے ہے نہ بیوی سے ہے. خیال نال موت تے خیال نال زندگی، کہ یہ خیال ہے جس سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور یہ خیال ہے جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں فرشتے بھی خیال ڈالتے ہیں اور شیاطین بھی خیال ڈالتے ہیں. خیال تو آ گیا انسان کے دل میں، لیکن جب کبھی انسان کے ارد گرد نیک لوگ ہوتے ہیں جو اسے نیکی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو انسان نیکی کے خیال کو قبول کرتا ہے. اور اگر ارد گرد برے لوگ ہوں، برائی کے خیال ڈالیں تو انسان کے اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے اور انسان کا دل برائی کرنے پہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی بعد میں آئے گی، خیال پہلے آئے گا. آپ برائی کے خیال سے بھی، خیال ڈالنے والے سے بھی اللہ کی پناہ مانگ لو. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دل میں
वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूर अन्नास, वो जो इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। यानी इंसान ख़याल के बदलने से बदल जाता है। पहले इंसान के ख़यालात बदलते हैं, इंसान का माइंड सेट चेंज होता है और पता भी नहीं चलता अपने प्यारों को कि कोई इंसान अंदर से बदल चुका। समझ नहीं आती किसी को क्या हुआ, लेकिन कोई तब्दील हो जाता है। इब्लीस की यही दुश्मनी है इंसान से कि वो इंसानों को जबर नहीं करता, इंसानों पर जबर नहीं करता, लेकिन इंसानों के ख़याल की रौ को कंट्रोल करता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, देखो सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ तुमने की है, अब सिराते मुस्तकीम पर तो शैतान बैठे हैं जो तुम्हें इस नेकी के रास्ते पे चलने नहीं देंगे, इसलिए उससे बचाव के लिए अल्लाह की पनाह मांग लो। वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं, इंसानों में से भी। हाँ, इंसान भी इंसानों के दिल में बुरी बातें इल्का करते हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। दोस्त किस तरह से, जिनके साथ दोस्ती होती इंसान उन्हीं जैसा सोचना शुरू कर देता। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलमरु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, क्योंकि दोस्त दिल में बातें डालते रहते हैं, डिस्कशंस करते हैं। और इसी वजह से हमारे अस्लाफ लैलतुल क़द्र में भी अच्छे दोस्त की दुआ करते थे, और समझदार माएँ अपने बच्चों के दोस्तों के हवाले से दुआएं करती कि या अल्लाह इन्हें अच्छे दोस्त नसीब करना। तो ये दो पनाहगाहें हैं जिनके बारे में हमने देखा, और इसी के साथ अल्लाह ताला का कलाम मुकम्मल हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कभी कुरान मजीद कंप्लीट होता है, हम दोबारा उसे शुरू कर लेते हैं ताकि इसका सिलसिला कभी ना रुके। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी, कुरान मजीद को नए सिरे से शुरू करने के लिए सूरा अल-फातिहा की तिलावत करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं उन बच्चियों और ख़वातीन को जिन्होंने कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला सारी गलतियों को माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला गफलतों को भी माफ़ कर दे, और मेहनतों को वो कबूल फरमा ले। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इसे आपके दिलों की बहार बना दे, आँखों का नूर बना दे, और आपके अखलाक़ व किरदार को इससे मुज़य्यन फरमा दे। और मैं आपके घर वालों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने आप लोगों को वक्त दिया, जिनके ताउन की वजह से आप के लिए मुमकिन हुआ कि आप ये इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला इस इल्म को दुनिया व आखिरत में आपकी सरबुलंदी का बाइस बना दे। और मैं अपनी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनकी शबाना रोज़ मेहनतों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आप लोगों ने ये कलाम सीखा। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों कोशिशों को कबूल फरमाए, आपके घरों को रहमतों बरकतों से भर दे, आपकी बीमारियों को अल्लाह ताला अपने ख़ास फजलो करम से दूर कर दे, शिफाए कामिला अता फरमाए, और आपकी ज़िंदगी के मसाइब को दूर करके अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में आसानियाँ और सहूलतें नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इस्लामाबाद वालों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला जारी होता है, अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, फ़रिश्ते उतरते हैं उन मकामात पर और दिलों के अंदर सकीनत नाजिल करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हो सकता है कुरान मजीद की तालीम व ताल्लुम की वजह से अल्लाह ताला अहले इस्लामाबाद पर रहमतें नाजिल कर रहे हों।
بیماریوں سے بچا رہے ہوں، وباؤں سے بچا رہے ہوں، آپ کو کتنی مشکلات سے بچا رہے ہوں، اگرچہ ابھی بھی بہت سی مشکلات ہوں گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، تکمیل قرآن کی دعا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میں شاہدہ سلیم سے کہوں گی اور اپنی ٹیم سے کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں دعا سے پہلے، اور جن بچیوں اور خواتین نے قرآن مجید مکمل کیا وہ بھی آ جائیں، تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ کو جاری رکھ سکیں۔ آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو اپنے لیے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، اور جو کوششیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے وہ جس کی زندگی لازوال ہے ان پر رحم فرما دے، جن کی زندگی موت کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمارے خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے امراض میں مبتلا ہیں الہی، جو امراض ان کے لیے جان لیوا ہو گئے الہی، تو ہر ایک کو جو موذی مرض میں مبتلا ہے شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ الہی آپ سے استدعا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں الہی، جو بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے الہی تو انہیں صالح اولاد نصیب فرما دے۔ الہی کتنے لوگ ہیں جن کی روزیاں تنگ ہیں، بے روزگار ہیں، روزی کے وسائل نہیں، اتنی روزی نہیں جو اولاد کو پوری آ سکے
اے پاک پروردگار تو رزق میں وسعت اور خوشحالی نصیب فرما دے۔ الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس چلے گئے، الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ الہی خصوصی دعا ہے اپنے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین میں سے کوئی چلا گیا، الہی آپ ان سے ناراض نہیں ہونا، الہی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ الہی خصوصی دعا ہے یاسمین ریاض کے لیے، الہی آپ ان سے راضی ہو جانا، الہی ان کو معاف کر دینا، الہی ان کی قبر میں جنت والی کھڑکی کو کھول دینا، اور الہی وہ سارے جو اپنے پیاروں کو رخصت کر چکے، الہی سب کے گھر والوں کے لیے الہی جن لوگوں نے بھی اپنے گھر والوں کو رخصت کیا، اپنے پیاروں کو رخصت کیا، الہی آپ سے استدا ہے الہی سب کے دلوں کو قرار عطا کرنا، اور الہی جن کے گھر والوں میں سے کوئی ڈیتھ بیڈ پر ہے، اے پاک پروردگار اگر زندگی ان کے حق میں اچھی ہے تو الہی انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے، اور الہی اگر ان کا جانا ان کے حق میں بہتر ہے تو ان کے لیے جانے کے اسباب پیدا کر دیجئے۔ اے پاک پروردگار آپ سے استدا ہے الہی کتنے ہی بے گناہ لوگ ہیں الہی جو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنوں کے ہاتھوں بیگانوں کے ہاتھوں، الہی جو بھی بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا، الہی جو اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے، الہی ان سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے قید کی اس زندگی سے نکلوا دیجئے۔ الہی کتنے مسنگ پرسنز ہیں الہی جن کے گھر والے ان کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں، الہی آپ سے استدا ہے یا ارحم الراحمین ایسے تمام لوگ جو ناحق قید میں ہیں، الہی ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے الہی تو نے تو قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ کی ایک مد رکھی جو آج سے 1400 سال پہلے سے مسلمانوں کے ہاں جاری و ساری ہے، غلاموں کی آزادی جو زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے دی جائے، الہی تیرے نزدیک یہ قید، الہی تیرے نزدیک یہ سلسلہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے جس پر امت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو 50-50 روپے کے 10-10 سال کی قید کاٹ چکے ہیں، الہی جو لوگ بھی بے گناہ قید میں ہیں الہی ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے، اور الہی اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرمائیے جہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور جہاں قرآن مجید کی تکمیل کا یہ سلسلہ جاری ہوا، الہی ان مجالس کو برکتوں والا بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدا ہے الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں یہ تیری بندیاں ہیں، تیری محبت میں کھینچی چلی آئی ہیں، تیرے سوا کسی سے دعا نہیں کرتی، الہی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ الہی آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الہی جو بھی تجھ سے مانگنا چاہیں الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا، اور الہی آپ سے استدا ہے پاکستان بھر میں جو ویلفیئر سکولز کا سلسلہ شروع ہے، الہی اپنے خاص فضل و کرم سے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا یا ارحم الراحمین۔ آپ سے یہ فریاد ہے الہی ہم پر رحم فرما دے، الہی بحیثیت پاکستانی کے ہم جس کرائسس میں مبتلا ہیں الہی اکنامک کرائسس میں، اے پاک پروردگار ہمیں ان مشکل حالات سے نکال دیجئے، الہی آپ سے استدا ہے ہمیں وطن عزیز کی سچی محبت نصیب فرمائیے، اور الہی اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہماری ٹیم نے جو محنت کی ہے الہی دن رات محنت کرنے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائیے، اور الہی ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر دیجئے
الہی نے اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرمائیے۔ الہی آپ سے استدا ہے، الہی نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدا ہے جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔